بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی منت زندگی میں صرف ایک بار مان لیں، پھر اپنی زندگی حاجتوں کو دنوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا مقصد جس میں آپ کو کامیابی نہ مل رہی ہو، جو آپ کا کام پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی حاجت جس کے اندر بے شمار رکاوٹیں ہوں پوری ہونے میں، تو آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ نہ درود ابراہیمی کی منت مان کر تو دیکھیں، اس منت کو آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی کے صدقے اللہ پاک آپ کو بہت بڑی کامیابی نصیب کرے گا۔ آپ کا وہ کام انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا۔ اور میں یہ اتنے یقین کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے مشاہدات، تجربات دیکھنے میں آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں کہ جس نے درود ابراہیمی کو منت مان کر پڑھا اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا کی۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، جن کے پاس ویسے اولاد نہیں، ان کو ان کے ہاں ہو رہی تھی، تو انہوں نے درود ابراہیمی کی منت مانی تو اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا کی۔ یہ جینون باتیں ہیں کہ جنہوں نے ابھی درود ابراہیمی کی منت مان کر یا اپنے ذہن میں کوئی ایسا مقصد رکھ کر منت مانی، تو اللہ پاک نے انہیں ان مقصد میں کامیاب کیا۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے، کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہ ہو رہا ہو، تو یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی کی منت مان لیں۔ اب یہاں پر اگلا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی منت مانیں کیسے؟ اب وہ بڑا آسان ہے، اور آپ نے اپنی ہی آسانی کے ساتھ وہ منت مانی ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ایک تو تمام درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں میں سے افضل ترین درود پاک درود ابراہیمی ہے، کیونکہ یہ درود پاک ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ درود پاک ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب منت کیسے ماننی ہے؟ آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی آپ کا ایسا کام ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر منت ماننی ہے۔ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے تو میں درود ابراہیمی کو اتنی تعداد میں پڑھوں گا۔ اب وہ تعداد کی کوئی پابندی یا کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے اپنی آسانی کے ساتھ وہ تعداد مقرر کر لینی ہے۔ 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، منت مانگ سکتے ہیں، آپ 2000 کی بھی منت مان سکتے ہیں، آپ 3000 کی، 5000 کی، 7000 کی، 11000، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور اس منت کو بعد میں پورا کر سکیں، آپ اتنی تعداد کی منت مان لیں۔ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ اب یہ بڑا ہی آسان ہے، آپ خلوص نیت کے ساتھ اگر اس کی ایک دفعہ منت مان کر کام کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس منت کو ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہر صورت ہوگا اور دنوں میں ہوگا۔ آپ کی جائز حاجت جو ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ آپ درود ابراہیمی کی منت زندگی میں ایک دفعہ مان کر تو دیکھیں، آپ انشاءاللہ تعالی معجزے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، آپ اپنی مرضی سے تعداد مقرر کر لیں اور اس کو پڑھنے کی منت مان لیں، نیت بھی کر لیں۔ اب نیت اور منت میں فرق یہ ہوتا ہے، منت جب آپ مان لیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنا پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے جو آپ نے منت مانی ہے۔ اور نیت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی مقصد آپ کے ذہن میں تھا
تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ پاک میں اتنا درود پاک پڑھوں گا، تو میری یہ نیت ہے کہ میں اتنا روزانہ درود پاک پڑھوں گی تو میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ ساتھ ساتھ درود پاک کو پڑھتے رہتے ہیں نیت کے ساتھ، آپ نے نیت کر لی میں نے اتنا درود پاک پڑھا ہے اور اللہ کرے اس درود پاک کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن جب منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اتنی ہی کیوں نہ منت مان لیں جتنا ہم آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر سکے۔ تو آپ اتنی منت مان لیں درود ابراہیمی کی، اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوگا دن میں، اللہ کرے آپ کا وہ کامیاب آپ ہو جائیں، اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ظاہر ہے اس منت کو پورا تو کرنا ہے۔ تو پھر دن میں آپ نے جتنا پڑھا درود ابراہیمی، اس کو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت نفل پڑھ کر وہ جو درود پاک آپ نے دن میں پڑھا ہوگا وہ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ کر دینا ہے، بطور تحفہ پیش کر دینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ دیکھیں جتنا آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا نا کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، اور جتنا خلوص آپ کی دعا کے اندر ہوگا، آپ یقین کریں کہ آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ اہتمام کے ساتھ ایک کام تو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جتنی خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں اتنی ہی جلدی، اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے آپ نے جتنا درود پاک پڑھا ہوگا وہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ کام ہوتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا۔ اتنی یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے، میں نے خود درود ابراہیمی کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام سنوار دیے، جن کو میں نے چاہا یہ میرے کام ہو جائیں وہ ہو گئے الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئے۔ خلوص نیت سے جب کوئی کام کیا جائے تو وہ ضرور ہوتا ہے، ضرور و ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، جتنا خلوص نیت سے آپ پڑھیں گے، کسی بھی کام کو کسی بھی عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ اس طرح سے درود ابراہیمی کی منت مان کر اس کو پڑھنا نیت کرتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، منت مانتے ہیں تو کام کے ہونے کے بعد اس منت کو خلوص نیت کے ساتھ پورا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے گا اور آپ کو برکتیں عطا کرے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اللہ پاک حضور علیہ السلام پر ہر وقت ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، ناز ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔